اور ظاہری بات ہے کہ جو ہمارے ساتھ چاہے 3 دن نکل رہے ہوں، ان 3 دن نکلنے والوں کو اگر نکلنے کے زمانے میں وقت کیسے گزارنا یہ اگر نہیں سمجھایا گیا تو وہ کیسے وقت گزاریں گے؟ ہمیں بھی سمجھنا ہوگا. ہمارے یہاں 7 مہینے جا رہے ہیں، وہ 7 مہینے جا رہا ہو، 4 مہینے جا رہا ہو، 3 دن جا رہا ہو، 3 دن بھی ہمارے نزدیک اتنے اہمیت رکھتے ہیں جتنا 4 مہینے رکھتا ہے. آدمی 3 دن سے تو 4 مہینے پر جاتا ہے. اکثر ہمارا مجمع وہ ہے جو 3 دن پہلے نکلتا ہے اور اس کے بعد اللہ اس کو سمجھ دیتے ہیں، تو چلے میں جاتا ہے، 4 مہینے میں جاتا ہے، 7 مہینے میں جاتا ہے، سال میں جاتا ہے، بیرون میں جاتا ہے. ابتدا تو 3 دن سے ہے، لیکن 3 دن سے ہی گزروایا نہیں آپ نے. آج ہمارا حال یہ ہے، 4 مہینے کی جماعت کو تو 4-5 بتا لے کے بیٹھیں گے بات سمجھانے کے لیے، اور 3 دن کی جماعت کو یہ کر لینا، یہ کر لینا. جاؤ 3 دن کی جماعت کو بھی روانگی جیسے 4 مہینے کی جماعت کو آپ سمجھاتے ہیں، ایسے سمجھا کر پوری بات پلا کر، اور جو امیر ہے اس امیر کو ذمہ داری سمجھا کر اب یہ جماعت 3 دن جائے. یہ آدمی 3 دن کے دوران میں جتنی اپنے اصول سے وقت گزارے گا اور سمجھے گا، یہی 4 مہینے چلے جائے گا تو صحیح وقت گزارے گا. تین دن کی جماعت کی بھی کارگزاری ہم ایسے سنیں گے جیسے 4 مہینے کی جماعت کی کارگزاری سنتے ہیں. کہ 3 دن جا کے کیا کیا، تعلیم کیسے کی بھائی، نقد جماعت نکالنے میں کیا فکر کی آپ نے، کیا سیکھ کر آئے بھائی، تمہاری کیا فکر بنی آپ 3 دن میں. اب تمہیں گھر جا کے کیا کرنا ہے، پوری بات سمجھانا کہ بھائی دیکھ اب تم گھر جاؤ گے نا، تمہارے ماں باپ تمہیں تبلیغ والا سمجھ کر یہ کہ سوچیں گے کہ میرا بچہ کتنا صحیح ہو گیا ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح اخلاق سے رہنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان پر بوجھ نہیں بننا. ہاں جو تم سیکھ کر آئے ہو وہ اپنے بھائی بہنوں کو گھروں میں بیٹھ کر سکھانا، محلے والوں کو سلام کرنا، محلے والوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہنا. واپسی میں یہ تمام باتیں سمجھا کر اس کی ذمہ داری اور اس کا نفع اور نہ کرنے پر کیا نقصان ہوگا یہ سمجھا کر پھر انہیں روانہ کرنا. یہ سب کام چھوٹے ہوئے ہیں، سرسری ہو گئے ہیں، وہ صحیح نہیں گزر رہا ہے. وہ صحیح نہ گزرنے کی بنا پر ہمارے ساتھی جیسے اللہ کے راہ میں نکل کر جو بننے چاہے نہیں بن پا رہے ہیں. 4 مہینے 7 مہینے لگا کر آنے والا آدمی بھی کام پر باقی نہیں رہتا، اس میں اس کی اہمیت نہیں آئی ہے. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تم جہاں بھی جاتے ہو وہاں بستی والوں کی جتنی محنت کرتے ہو اس سے زیادہ اپنے ساتھی کی فکر کرو کہ ان کا وقت صحیح گزرے. ہمارے ان کو لگاؤ ان کا وقت صحیح، یہ صحیح بن کے جائیں. ہاں یہ فرماتے تھے کہ گود کے بچے کو چھوڑ کر پیٹ میں بچہ اس کی فکر کرے آدمی، یہ تو شیطانی، یہ تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. عورت اپنے گود کے بچے کی پہلی فکر کرے گی. یہ جو ہمارے ساتھ نکلے ہیں ان نکلنے والوں کی تربیت اور ان کے پر محنت یہ ہماری پہلی کام ہے، اور اس کے ساتھ بستی میں محنت کرنی ہے. جو ہمارے ساتھ نکلے وقت جان مال اپنے فارغ کر کے لے کے نکلے ہم ہمارے ساتھ، وہ بنے، اس کی فکر پہلی کرنی چاہیے. اور انہیں دعوت سکھانا، فکر کے معنی یہ ہے انہیں دعوت سکھانا، گشت سکھانا، انہیں نماز صحیح کرانا، انہیں دین کا فکر ان میں پیدا ہو، ان میں اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو اور یہ ذمہ داری کو سمجھ کے جائیں.
اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا، پیار محبت کے ساتھ۔ ہاں، ماں جو گھر میں ماں ہوتی ہے نا، وہ ماں اپنے ایک ایک بچے کے ساتھ اور خاندان کے ایک ایک فرد کے ساتھ یہ اللہ کی بندی قربانی دیتی، ان سے جھیلتی ہے، جس کی بنا پر بچے سب ماں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس کی سنتے ہیں ماں کی۔ کیوں کہ ماں ہر لائن کی قربانی دیتی ہے۔ جو امیر اپنے ساتھیوں کے لیے قربانی دے گا اور انہیں دین سکھائے گا اور انہیں اعمال دعوت سمجھائے گا اور ان سے اس امیر کی محنت پر انہیں کچھ ملے گا تو یہ زندگی پر نہیں بھولیں گے۔ اپنے بڑوں سے سمجھنا، جماعت کا امیر ہمیں بنایا ہے تو پھر اپنے بڑوں سے سمجھو کیسے کرنا، جماعت کو کیسے سنبھالنا، جماعت پر کیسے محنت کرنا۔ ہر جماعت میں نکلنے والے سے یہ بات کہی جاتی ہے، اپنے پر بھی محنت کرو، اپنے ساتھیوں پر بھی محنت کرو، اور جس بستی میں گئے ہو اس بستی پر بھی محنت کرو۔ تینوں محنتیں ہیں، ایسے نہیں کہ بستی پر محنت کرنے میں ایسے لگے ساتھیوں کو بھول گئے اور ساتھیوں کو محنت کر کے کہ بستی کو نہیں۔ اور جو بھی ہمارے ساتھ نکلا ہے نئے سے نیا، جسے کلمہ یاد نہیں ہے اسے کلمہ یاد کرانا ہی سکھانا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کو گشت نہیں سکھانا، اسے دائی بنانا ہے، یہ دائی بن کے جائے، اس کا کلمہ بھی صحیح ہو، اس کی نماز بھی صحیح ہو، ہاں اس کا قرآن بھی صحیح ہو، یہ سب فکروں کے ساتھ اس کا وقت گزروانا۔ آپ حضرات ذمہ دار ہیں علاقوں کے، جماعتوں لے کر آپ کو جانا پڑتا ہوگا، امانت ہے ہمارے پاس۔ ہمیں ایک زمانے میں کارگزاری میں جماعتوں کے امیروں کو نظام الدین میں الگ لے کے بٹھایا جاتا تھا، روانگی کے بعد پھر بھی، اور ایک آدمی ایک ذمہ دار لے کے بیٹھتا تھا اور سمجھاتا تھا، دیکھو بھائی یہ جو تمہارے ساتھ چل رہے ہیں ان کی جان اور مال سب تمہارے پاس امانت ہے، ہاں ان کے اوقات صحیح گزرے، ان کی جان مال جس مقصد میں نکلے ہیں اس مقصد کے حاصل ہونے میں لگنی چاہیے، یہ تمہاری فکر ہونی چاہیے، ہاں ان کا وقت ان کا مال تمہارے پاس امانت ہے، تم محنت کرو گے یہ بن کر آئیں گے، یہ زندگی میں محنت کریں گے، اس کا ثواب خدا تمہیں دے گا، یہ سمجھاتے تھے۔ ایک زمانے میں ہمیں ذمہ داری سمجھاتے دیکھے کہ مرغی جو ہوتی مرغی اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی کہ کوئی چیز ان کو اٹھانے لے جاوے، ایسے ہم اپنے ساتھیوں کو سنبھالتے ہوئے چلا گزاریں، انہیں شیطان نہ اچک لے، اعمال میں مشغول رہیں گے، تعلیم میں، سیکھنے سکھانے میں، گشتوں میں، خدمت میں، ان اعمال میں لگے رہیں گے تو شیطان ان کو نہیں اچکے گا۔ تعلیم وہی چھوڑی اب جرے بازار میں آئس کریم کھانے کے لیے، ارے جوان بچے ہیں، جوان بچوں کو زیادہ یہ نہیں کھانے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، جوان بچوں کو ایسے اپنے پاس لاؤ کہ وہ جوان بچے تمہیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ جوان بچے کے معنی چھوڑا کہ ان کے اوقات ضائع ہو جائے، انہیں مانوس کرو، اتنا مانوس کرو کہ وہ تمہیں پوچھے بغیر کوئی کام نہ کرے، اور ان کے ساتھ ایسے رہو کہ وہ سمجھے یہ ہمارے اپنے وہ ہمیں اپنا سمجھ رہے ہیں۔ جب تک نکلنے والوں کا وقت صحیح نہیں گزرے گا اور ان اعمال میں نہیں گزرے گا جو اعمال کرنے کے ہیں، تعلیم ہے، دعوت ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، خدمت ہے، اتنی محنتیں ہیں، ان محنت میں جب تک یہ نہیں لگیں گے
ان کرنے کے اعمال میں وہاں تک یہ نہیں بنیں گے. ہاں ہمارے بزرگ ہم کو فرمایا کرتے ہیں چلے کے معنی 40 دن گزارنے کے معنی نہیں ہے. چلے کے معنی 40 دن کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو پورا کرنا, 40 دن کی گشت کرنا, 40 دن کی تعلیم اہتمام سے بیٹھنا. 40 دن کے لیے حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کے موقع پر اور ہدایت کے موقع پر سمجھایا کرتے تھے, جیسے ایک آدمی تصویر کھینچانے کے لیے جاتا ہے تو تصویر والے کے سامنے کیسا بیٹھتا ہے تاکہ اس کی تصویر صحیح اندر آئے, ہلتا نہیں ہے اور بیٹھتا ہے. ایسے ہی تعلیم میں ایسے عظمت کے ساتھ بیٹھو اور متوجہ ہو کہ اللہ کے نبی کی بات کو سنو کہ تمہارے دلوں میں نبی کی حدیث کا نور دل میں اتر جائے. وضو کرو, وضو کرو, وضو کر کے اپنی 2 رکعت نماز پڑھو, اللہ سے مانگو اے اللہ میں تعلیم میں بیٹھتا ہوں اور تعلیم میں جا رہا ہوں, جو تو نے صحابہ کو دیا مجھے بھی دے دے. اللہ سے مانگو, پھر تعلیم میں بیٹھے اور تعلیم میں اپنے پڑھنے والے کی طرف اپنی نگاہ کو جماؤ, ادھر مت دیکھو. ہاں آج تو دنیا کے آفس والے, آفس میں کوئی جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے موبائل باہر رکھو, اندر موبائل لے کے نہیں جان دیتا. وہ کیا مطلب کیا ہے, کوئی وجہ ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے. اور آج ہمارا بھائی چلنے میں جا رہا ہے, گھر موبائل رکھ کے نہیں جا رہا, اور رات دن موبائل میں لگا ہوا ہے, کیا لے کے جائے گا یہ. آپ مجھے بتائیے, آپ نے اپنا فون کسی کے ساتھ جوڑا ہے اور جوڑے ہوئے ہو کسی دوسرے سے آپ بات کر سکتے ہیں؟ ایک سے تمہارا تعلق جڑا ہوا ہے, دوسرے سے تعلق تمہارا نہیں جوڑ سکتا. جب ہمارا تعلق مخلوق سے کٹا ہی نہیں ہے, اللہ سے کیسے جوڑے گا؟ ایک مرتبہ میں یوروپ میں کسی ملک میں گیا تھا, کچھ جوان میرے ساتھ جماعت میں نکلے تو میں نے دیکھا وہ جو آتی ہے سونے کا بستر چین والا, وہ چین والا بستر لے کے چلا تھا وہ میرے سامنے. تو جب ہمارا سونے کا وقت آئے تو چین میں گھس جاوے اور چین بند کر کے اندر موبائل سے باتیں کرتے رہے. کیا ملے گا؟ ہمارے بہت سے مدارس کے ہمارے محتمین وہ طلبا کو کہتے کہ ہمارے مدرسے میں موبائل کے ساتھ آپ کو داخلہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ اس موبائل کی وجہ سے پڑھے گا نہیں, یہ اور جگہ جائے گا, تبلیغ ہو جائے گی. جو موبائل تمہیں نماز صحیح پڑھنے نہیں دیتا, جو موبائل تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے نہیں دیتا, وہ موبائل تمہیں تعلیم میں بیٹھنے دے گا.